السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر علی ہے اور میرا پین نیم جانب جی ہے۔ آج میں جو مضمون آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جنت کا مشروب اور مولوی۔ میرے ایک دوست جو پیشے کے اعتبار سے شاعر ہیں، مطلب اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کرتے، ایک روز ان کا مجھے کال آئی اور مجھے کہنے لگے جانب جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کے گھر آ کے میں چائے پیوں گا۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ صاحب میرے ساتھ چائے پئیں گے، کیونکہ ان کا تعلق چائے سے نہیں، ان کا تعلق شراب کے پینے سے تھا۔ میں نے فوری طور پہ اپنی جیب چیک کی، والیٹ پہ نظر ماری، بیگم سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی فرمائش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، اپنے بھائیوں سے پوچھا، اپنے ہمسایوں سے پوچھا، اس کے بعد جن لوگوں سے میں نے قرضہ لیا تھا ان سے پوچھا، جن کو میں نے قرضہ دینا تھا ان سے پوچھا، جن کو کس کے پیسے دینے سے ان سے پوچھا۔ جب میں نے سارا کچھ لوگوں سے پتہ کر لیا تو پھر معلوم ہوا کہ کچھ پیسے تو ہیں جو میری جیب میں ہیں، جن کو میں کہیں بھی خرچ کر سکتا ہوں، تو میں ایزی ہو گیا۔ اب میں پریشان ہی تھا کیونکہ میرا شاعر دوست مجھ سے ملنے آ رہا تھا، اور میرا شاعر دوست جو ہے اس کو پیسے مانگنے کا بہت شوق تھا، اور وہ پیسے ایک الگ ہی انداز تھا ان کا پیسے مانگنے کا۔ وہ کیسے پیسے مانگتے تھے، کیسے پیسے مانگتے ہیں، ان کا سٹائل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے مارے مروت کہہ دیا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے مجھے پوری 10 غزلیں سنائی۔ غزلیں سنانے کے بعد جب وہ تھک گئے، جب ان کو پسینہ آ گیا، پیاس لگنے لگ گئی، جب وقفہ لے لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بہت اچھی غزلیں سنا دی، اتنا کافی ہے۔ تو انہوں نے جیب سے رسید نکالی، اس رسید پہ فی غزل ریٹ لکھا ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ آپ نے مجھ سے غزلیں سنی ہیں، میری غزلیں سنی ہیں، تو اب آپ کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تھوڑے ہی انتظار کے بعد میرے شاعر دوست مجھ سے ملنے آ گئے۔ حالت جو تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، بہت ہی خستہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بڑھے ہوئے تھے، جیب میں ووڈکا تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بھائی کیا ہوا، ایسی حالت کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے مفتی کوی کی ایک اور ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے پہلے مفتی کوی کی ویڈیو آئی کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے تھے، اس کے بعد ویڈیو آئی 400 بھنگ کے متعلق، اور اب ویڈیو آئی ہے جس میں وہ برہنہ اور دیکھنے کے قابل نہیں، وہ کسی خاتون کے ساتھ ویڈیو کال میں مصروف ہے۔ مفتی کوی کے بارے میں یہ اس لیے کہا جا سکتا ہے وثوق سے کہ وہ عورت کے ساتھ ہی بزی ہوں گے، کیونکہ ان کی ویڈیوز پہلے عورتوں کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ تو میرے شاعر دوست اس چیز کو لے کے وہ خاصے پریشان تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بھیا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان بنا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم مسلمان کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئے۔ میں نے کہا آپ بہت دکھی ہیں تو آپ آج تو شراب پیئیں گے؟ میں نے سوچا اس بات سے ان کا موڈ بدل دے گا، لیکن وہ کہنے لگے کہ بھائی قسم لے لو آج میں نے شراب نہیں پی، اور آج شراب پینی ہے کہ نہیں پینی، پیوں گا کہ نہیں پیوں گا، اس کا فیصلہ سسر کریں گے جو چچا بھی ہیں اور جن کے پاس ان کی بیگم بھی ہے۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میرے سسر جو میرے چچا بھی تھے اب سسر بن گئے ہیں، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ جب سے ان کو یہ وجہ معلوم ہوئی ہے وہ مجھ سے خاصے ناراض ہیں، تو انہوں نے میری بیگم ان کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شادی ختم ہوگی۔ میں نے مزاج کو، موڈ کو بدلنے کے لیے پھر کہا، شرارتاً کہا، میں کہا یار اگر آپ کے جو سسر ہیں وہ مولوی کی بجائے مفتی ہوتے اور مفتی تمیز الدین ہوتے تو وہ خود اندر ہوتے، آپ باہر ہوتے، اور آپ کے لیے بڑی زندگی آسان ہوتی۔ تو اس پہ میرے شاعر دوست ایک دفعہ دوبارہ دکھی ہو گئے اور کہنے لگے بھیا یہ پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کون مسلمان ہے کہ کون نہیں، لیکن ہم سب آزاد ہیں۔ میں ان باتوں سے خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ آج میرا دوست کچھ الگ ہی رنگ میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جانب جی آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے چچا سسر کے پاس جانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نے کیوں جانا ہے؟ کہنے لگے آپ سمجھدار آدمی۔ میں نے کہا جا کے کرنا کیا؟ تو کہنے لگے ان کو ایک بات سمجھے۔ میں نے کہا سمجھانا کیا؟ کہنے لگے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اس بار مجھے جیب سے زیادہ جان کا خطرہ تھا۔ میری نظر میرے شاعر دوست کی قمیض کی طرف گئی جدھر ووڈکا پڑی تھی۔ میرے شاعر دوست سمجھ گئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ پریشان ہو، یہ ووڈکا کی بوتل میں ادھر رکھ کے جاتا ہوں، اور جب میں واپسی پہ آؤں گا، کیس جیت کے آؤں گا، تب پیوں گا جشن منانے کے لیے۔ میں نے شرارتاً کہا کہ اس ووڈکا کو ساتھ ہی لے چلیں، اگر آپ کیس جیت ہی گئے تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب بھی پینا چاہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ جملہ میں کس کے سامنے بول رہا ہوں، میں نے احساس نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے شاعر دوست نے وہ ووڈکا کی بوتل اٹھائی اور دوبارہ جیب میں ڈالی اور کہنے لگے کہ بھائی آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میری گھبراہٹ سے جان نکل رہی تھی، اور اس کی وجہ جو تھی کوئی رابعہ نہیں تھی، شراب کی وہ بوتل تھی جو میرے شاعر دوست کے پاس تھی۔
اب شراب کی بوتل لے کر آپ مولوی کے پاس جائیں، یہ بہت گھبراہٹ کی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ناکے پہ پکڑے جائیں۔ ناکے پہ پکڑے جائیں گے تو کیا کرے گی پولیس؟ ہو سکتا ہے کچھ پیسے لے، ہو سکتا ہے وہی شراب بھی رکھ لے۔ لیکن اگر اس شراب کی بوتل کو لے کر ہم مولوی صاحب کے پاس پہنچے، ان کے آستانے میں پہنچے، اور ادھر کوئی بات بگڑ گئی تو ادھر ان کے ہزاروں لاکھوں طالب علم ہوں گے، لاکھوں نہ صحیح ہزاروں تو ہوں گے، اور ان میں سے ایک طالب علم کو بھی جنت کا اتنا شوق ہوا کہ وہ ہمیں قتل کر دے، مطلب مار دے، ہم سے پنگا لے لے، مطلب ہمیں ڈرا دے، مارے، کچھ بھی کر دے، تو ہم تو کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ تو میں خاصا پریشان تھا۔ عصر کا وقت ختم ہوا، ہم مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب عصر کی نماز کے بعد سوتے ہیں اور اس کو وکیل اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے شاعر دوست سے پوچھا کیا کریں، انتظار کریں؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب کا انتظار تو کیا جا سکتا ہے لیکن شراب کا نہیں۔ میں یہ شراب جو ساتھ لے کر آئے اس کو پی لیتا ہوں اور کل ظہر کے بعد آتے ہیں۔ اگلے دن ہم ظہر کے بعد ادھر پہنچے۔ اگلے روز ہم ظہر کے بعد پہنچے تو معلوم ہوا مولوی صاحب اس وقت کسی سے نہیں ملتے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اب ڈیسائیڈ ہوا کہ اگلے دن مغرب کے بعد آئیں۔ یہاں میں یہ بتاتا جاؤں کہ روز جو نیا دن آ رہا تھا تو ووڈکا کی نئی بوتل میری جیب سے جا رہی تھی۔ اگلے روز ہم مغرب کے بعد آئے۔ مغرب کے بعد آئی تو خبر ملی کہ مولوی صاحب اس وقت آن لائن درس دیتے ہیں، ہم سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میری تو بڑی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ روز ووڈکا کی بوتل کس کی جیب سے جا رہی تھی؟ میری جیب سے۔ تو میں نے اپنے شاعر دوست کو کہا بہت ہوئی بھائی، اب مجھے آپ سمجھدار نہ سمجھیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا، ایک ہی نماز تو رہ گئی، فجر کے وقت تو ہم آنے والے ہیں ہی نہیں، عشاء کی نماز رہ گئی ہے، ایک دن اور آ جاتے ہیں۔ اگلے روز عشاء کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز ہوئی اور گھنٹہ اور گزر گیا، میرے شاعر دوست نہ آئے۔ میں خاصا پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے ان کو کال کی تو وہ بہت ہنس رہے تھے، بہت خوش تھے، اور کہنے لگے بھائیا آپ کی ووڈکا کا خرچہ بچ گیا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے سسر جو میرے چاچا تھے، مطلب پہلے چاچا تھے، شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، مطلب ان کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور کہنے لگے، مطلب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے بھائی آج کل ایک دور چل رہا ہے اور اس دور کا نام ہے مفتی لیکس، مطلب جیسے مفتی تمیز الدین کی ویڈیو آ گئی، مفتی کبھی کی آ گئی، اور اب میرے چچا کی آ گئی۔ میں نے اپنے شاعر دوست سے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے، وہ مطلب وہ کیوں شراب پی رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے چچا جو اب سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ جنت میں حلال ہوگی، مطلب شراب جو ہے وہ جنت کا مشروب ہے۔ ایک چیز جو جنت کا مشروب ہے وہ دنیا میں مولویوں کے لیے حرام کیوں؟ اس بات کو کہنے کے بعد میرے شاعر دوست نے بہت ہی حیرت انگیز قسم کا اونچا چیخدار قسم کا کہکا لگایا۔ وہ بہت خوش تھا، مجھ سے یہ خوشی شاید برداشت نہ ہوئی، مجھے اس کا جملہ پسند نہیں آیا، مجھے شاید مولوی صاحب کی حرکت پسند نہیں آئی۔ میں نے فون بند کیا اور کہا استغفر اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آنا ختم ہو، مطلب میرے چینل کے نہیں، وہ والی ویڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں، تو میرے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو واچ کریں، پورا واچ کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں۔